السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جیسا کہ ہم نے ایک سلسلہ یہ شروع کیا ہے انشاءاللہ العزیز، اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک ایک جزی پر بحث کریں تاکہ ہمارے طلبہ اور طالبات کو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ یہ علم حدیث، اللہ اکبر، ہی وہ فن ہے جس میں پختگی بہت ہی ضروری ہے۔ جو علم حدیث میں پختہ ہے، ماہر ہے، اور اس کا اوڑھنا بچھونا علم حدیث ہے، وہی حقیقی معنوں میں قرآن و حدیث کا صحیح پرچار کر سکے گا اور قرآن و سنت کا صحیح دفاع کر سکے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اغیار نے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جھوٹی من گڑت روایات گڑی ہیں، بنائی ہیں، تو اس روئے زمین پر اہل الحدیث ہی کا یہ شعار ہے کہ وہ قرن اولا سے لے کر آج تک الحمدللہ قرآن و سنت کا دفاع کرتے آ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ چونکہ علم حدیث، علم رجال، علم علل وغیرہ وغیرہ، حدیث کے تقریباً 100 علوم و فنون پر آپ دیکھیں گے اہل الحدیث کی ہر فن پر کتابیں ہیں۔ تو یہ مستدرک حاکم بھی ایک بہت ہی شاندار، ایک قیمتی کتاب ہے۔ اس کتاب سے استفادہ اور افادہ عام کرنے کے لیے، اس مبارک کتاب کی خدمت کرنے کے لیے، طلبہ علوم نبوت کو اس کتاب کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ اپنے کورسز میں شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی یہ شروع ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی یہ سلسلہ بھی خیر و عافیت سے مکمل ہو، آمین۔ آج کی مجلس میں ہم اتصال سند پر بحث کریں گے کہ امام حاکم رحمہ اللہ کی ہاں صحیح حدیث کی شرائط کون سی ہیں، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو امام حاکم رحمہ اللہ کے ہاں اتصال سند کے حوالہ سے ان کے ہاں کیا اصول اور قوانین ہیں۔ معرفت علوم الحدیث صفحہ نمبر 17 ہے۔ اس میں امام حاکم رحمہ اللہ نے لکھا ہے: المسند من الحدیث ان یرویہ المحدث عن شیخ یظہر سماعہ منہ۔ اللہ اکبر۔ کہ مسند وہ حدیث ہے جس کو محدث اپنے شیخ سے روایت کرے، اس میں اس کا سماع ظاہر ہو، یعنی شاگرد استاد سے حدیث بیان کر رہا ہے، شاگرد کا استاد سے سماع ثابت ہو۔ سماع کا ثبوت ہی اتصال سند ہے، الحمدللہ۔ یظہر سماعہ منہ لسن یحتملہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس کا سماع ظاہر ہو رہا ہو اس سے، لسن یحتملہ، عمر کے اعتبار سے، اس کی عمر کے اعتبار سے جس کا وہ احتمال رکھتی ہو، یعنی پیدائش اور وفات استاد اور شاگرد کی وہ اس انداز میں ہو کہ دونوں کا سماع ثابت ہو، شاگرد کا استاد سے سماع ثابت ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی امام حاکم رحمہ اللہ نے اتصال سند پر بحث کرتے ہوئے دو زبردست نکات بیان کر دیے۔ ایک سماع کا ظاہر ہونا، یعنی اس کا سماع عام ہو، اور دوسرا اشارہ بھی کر دیا کہ
راوی کا اپنے استاد سے سماع عمر کا بھی اس میں بہت بڑا لحاظ ہوتا ہے. یعنی استاذ فوت ہوا ہے مثلا 501 ہجری میں فوت ہوا ہے اور شاگرد پیدا ہوا ہے 505 ہجری میں. جب یہ جو بیان کرنے والا ہے شاگرد اپنے آپ کو ثابت کرنے والا یہ 5 سال بعد پیدا ہو رہا ہے استاد کی وفات سے، تو سماع کیسے ہوگا؟ اس کی طرف اشارہ ہے. آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ سَمَاعُ شَيْخِهِ مِنْ شَيْخِهِ، اسی طرح اس کے استاذ کا سماع اپنے استاد سے ہو. إِلَىٰ أَنْ يَصِلَ الْإِسْنَادُ إِلَىٰ صَحَابِيٍّ مَّشْهُورٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سماع اپنے شیخ سے ہو یہاں تک کہ سند اسی طرح پہنچے، اسی طرح سماع کے ساتھ پہنچے صحابی تک جو مشہور ہو اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچائے. اللہ اکبر. یعنی اتصال سند میں امام حاکم کا بھی وہی موقف اور منہج ہے جو عام محدثین کا ہے. اتصال سند ہوگی تو حدیث کی صحیح حدیث کی شرائط میں سے ایک شرط ثابت ہوگی. امام حاکم کا بھی وہی موقف ہے جو عام محدثین کا ہے. الحمدللہ. بلکہ اس کو امام حاکم نے چوتھی قسم مستقل قسم بنایا ہے اس مسئلہ کو. اللہ اکبر. ذکر النوع الرابع من معرفت علم الحدیث. النوع الرابع من هذا العلم معرفة المسانید من الاحادیث، وهذا علم كبير من هذه الانواع لاختلاف ائمة المسلمین في الاحتجاج بغیر المسند. اللہ اکبر. یعنی یہ جملے پہلے لکھے ہیں اس کے بعد شروع کرتے ہیں والمسند من الحدیث ان یرویہ المحدث عن شیخ یظہر سماعه منه لسن یحتملہ وکذلک سماع شیخه من شیخه الى ان یصل الاسناد الى صحابی مشہور الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے اس کی مثال بھی ذکر کرتے ہیں. الحمدللہ. امام حاکم رحمہ اللہ اس کے بعد ایک مثال ذکر کرتے ہیں، اس مثال کے بعد پھر تبصرہ کرتے ہیں. یہ دونوں چیز سننے والی ہیں تاکہ اتصال سند کا ہمیں مزید اس کی وضاحت ہو جائے. مثال ذالک، اس کی مثال ما حدثناہ ابو عمر عثمان بن احمد بن سماک ببغداد، ہمیں حدیث بیان کی ابو عمر عثمان بن احمد بن سماک نے بغداد میں. لفظ حدثنا یہ سماع کی صراحت والا صیغہ ہے. سماع کی صراحت والے صیغے حدثنا، اخبرنا، انبأنا، سمعتو، یہ 4 صیغے سماع کی صراحت والے ہیں. راوی جب کہتے ہیں حدثنا اس کا مطلب ہے راوی نے استاد سے حدیث سنی ہے. یہ صیغے سماع والے ہیں، سماع والے. استاد اور شاگرد کے ثبوت کے لیے حدثنا کافی ہے، اخبرنا کافی ہے، انبأنا کافی ہے، سمعتو کافی ہے. آگے فرماتے ہیں قال حدثنا الحسن بن مکرم، یہ لفظ ثنا ہے، ثنا سے مراد حدثنا ہے، یہ بھی سماع والا صیغہ حدثنا. قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا یونس، اخبرنا بھی سماع والا صیغہ. ان الزہری، وہ زہری سے. ان جب غیر مدلس راوی ہو، ان کہہ رہا ہو تو یہ بھی سماع والا صیغہ ہوتا ہے. ہاں جب مدلس راوی، تیسرے چوتھے پانچویں طبقے کا مدلس راوی، کثیر التدلیس راوی ان سے بیان کر رہا ہو تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے. مدلس راوی تیسرے چوتھے پانچویں طبقے کا ان سے بیان کرے تو وہ ان سماع والا صیغہ نہیں ہوتا. تیسرے چوتھے پانچویں طبقے کا مدلس راوی جب تک سماع کی صراحت ثابت نہ ہوگی اس وقت تک وہ روایت ضعیف ہوگی. یونس عن الزہری عن عبداللہ بن کعب بن مالک عن نبیہ انہ تقاضى بن ابی حضرت دینا کان علیہ فی المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج حتى كشف ستر حجرته فقال يا كعب زع من دينك هذا
وأشار إليه أي الشطر فقال نعم فقضاه. یہ حدیث آگے فرماتے ہیں وَبَيَانُ مِثَالِ مَا ذَكَرْتُ، فرماتے ہیں اس مثال کا بیان جو میں نے ذکر کی ہے، ان سماعی ان ابن سماک ظاہر، امام حاکم فرماتے ہیں امام ابن سماک سے میرا سماع ظاہر ہے، وَسَمَعُهُ مِنَ الْحَسَنِ ابن مکرم ظاہر، اور حسن بن مکرم کا اور ابن سماک کا سماع حسن بن مکرم سے ظاہر ہے، وَكَذَلِكَ سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ عثمان بن عمر، اسی طرح حسن کا سماع عثمان بن عمر سے، وَسَمَاعُ عثمان بن عمر من یونس بن یزید، اور عثمان بن عمر کا سماع یونس بن یزید سے، وَهُوَ عَالٍ لِعثمان وَيُونس معروف بزہری، وَكَذَلِكَ زہری ببني كعب بن مالك وابن كعب بن مالك بأبيهم وكعب برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته، وهذا مثل ضربته لألوف من الحديث يستدل بهذا الحديث الواحد على جملتها من رزق فهم هذا العلم. اللہ اکبر. یہ امام حاکم رحمہ اللہ نے پہلے اصول بیان کیا، پھر مثال دی، اس کے بعد اس کی وضاحت کر دی کہ ہر کسی کا سماع دوسرے سے ثابت ہے اور ظاہر ہے، یعنی اتصال سند کے لیے سماع کا ہونا ضروری ہے، استاد شاگرد کا ہونا ضروری ہے.